السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 5ویں سپارے کے لیسن سے شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ البتہ ضرور و ضرور قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟ اور بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا ہے اس کو وہ جو کہ انہوں نے سبب اختیار کیے تھے۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم ہدایت پہ لے آؤ گے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے بس ہرگز بھی آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، تو سب کے سب برابر ہو جاؤ۔ بس نہ تم کسی کو بھی دوست بناؤ، یہاں یعنی کہ ان میں سے، ان کافروں میں سے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں۔ یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو ہے صحیح اسلام کا تبھی پتہ چلے گا کہ اللہ کے راستے میں وہ بھی تمہارے ساتھ ہجرت کریں گے۔ کہیں تولوا فخذوہم، بس اگر وہ قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو، وقتلوہم، اور ان کو مار ڈالو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔ یعنی جیسے کافروں کے لیے حکم ہے پھر ان کے لیے بھی وہی حکم ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کریں گے، نہیں اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کریں گے، تو اس کو اس بات کو اگر قبول نہیں کریں گے تو ان کو پکڑو اور جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ تو ان کو مارو۔ ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، اور نہ تم ان میں سے کسی کو بھی دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار۔ مگر وہ لوگ جو کہ ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم سے کہ تم میں اور ان میں پکا وعدہ ہے، یا آئے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں ان کے سینے تمہارے ساتھ لڑائی کرنے سے یا اپنی قوم کی لڑائی سے بھی۔ اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر ان کو زور دے دیتا تو وہ تم سے لڑتے، بس اگر وہ تم سے علیحدہ رہیں پھر تم سے نہ لڑیں تو پھر اور پیش کرے تمہاری طرف صلح صفائی، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تم کو ان پہ کوئی راستہ، یعنی پھر ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے پکڑ کا۔ یعنی ظاہری ملنے جلنے سے ان کو قید اور قتل سے مت بچاؤ، مگر کل دو طرح سے، ایک تو یہ کہ جن لوگوں سے تمہاری صلح ہے ان سے ان کا بھی معاہدہ اور مصالحت ہو تو وہ بھی صلح میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرح کے یہ لوگ ہیں جو لڑائی سے عاجز ہو گئے ہیں، یعنی تمہاری لڑائی سے بھی اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی، پھر وہ صلح کی پیشکش کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ نہ وہ اپنی قوم کے طرفدار ہو کر تم سے لڑیں گے اور نہ ہی تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے، اور اس عہد پر پھر وہ قائم بھی رہیں، تو ایسے لوگوں سے مت لڑو اور ان کی مصالحت کو منظور کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو کہ تمہاری لڑائی سے وہ باز آئے ہوئے ہیں، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا، وہ تم سے لڑتے، یہ مراد ہے۔ اب تم دیکھو گے، اب جلدی تم دیکھو گے ایک قوم کو، ایک اور قوم کو، یعنی کہ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہے تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی وہ لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، بس اگر وہ تم سے یکسو نہ رہیں اور نہ ہی تم پر صلح کی پیشکش کریں اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو تم سے روکیں، یعنی مارنے پیٹنے سے اور ایذا دینے سے، تو تم ان کو پکڑ لو اور تم ان کو مار ڈالو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔ وہی وہ لوگ ہیں بنائی ہے ہم نے تمہارے لیے ان کے اوپر دلیل، ان کے اوپر یعنی زیادت رکھی ہے تمہارے لیے۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم سے عہد تو کر جاتے ہیں کہ نہ تم سے لڑیں گے نہ اپنی قوم سے لڑیں گے تاکہ تم سے اور اپنی قوم دونوں سے امن میں رہیں، لیکن اس عہد پر قائم نہیں رہتے، بلکہ جب اپنی قوم کا غلبہ دیکھتے ہیں تو ان کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تم بھی درگزر مت کرو، تمہارے ہاتھ تو صریحاً اب حجت آ گئی ہے، یعنی دلیل آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنا عہد تو خود ہی توڑ ڈالا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کے قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے ہو جائے تو، یعنی غلطی سے گنجائش ہے
اگر کسی سے ہو گیا بھول چوک میں تو پھر آگے اس کی سزا وغیرہ بھی بتائی جا رہی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے۔ لیکن مسلمان کے شایع نشان یہ کام نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا غلطی کے علاوہ قتل کرے، اور جو کوئی بھی قتل کرے گا مسلمان کو غلطی سے تو اس نے کیا کرنا ہے، یعنی اس کی کیا پھر اس کا فدیہ وغیرہ ہوگا، تو آزاد کرنا ہے گردن ایک مسلمان کی، اور خون بہا بھی پہنچانا ہے اس کے گھر والوں کو، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے گھر والوں کو خون بہا بھی پہنچانا ہے، یعنی جو عید وغیرہ اس دور میں ہے کتنا دیر لا کے چھڑاتے ہیں تو وہ ان کو دینا ہے، اور ساتھ میں ایک آزاد کرنی ہے گردن میں مسلمان کی، یعنی غلام لوٹے میں سے کسی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر اگر تھا وہ مقتول ایسی قوم سے کہ دشمن کی قوم سے تھا اور خود مسلمان تھا تو آزاد کرنا ہے گردن کا ایک مسلمان کی، یعنی کہ پھر ایک غلام ملوٹی کا جو ہے وہ آزاد کرنا ہوگا اس کے ذمے، لیکن دیت وغیرہ نہیں اس نے دینی، یعنی اس کو اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ جس طرح کے پہلے تھا کہ دے دلا کے خون بہا دے کے معافی ہو جاتی ہے، تو ان کے گھر والوں کو خون بہا نہیں دینا۔ اور اگر ہے وہ ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میں کوئی عہد ہے تو خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے گردن مسلمان کی بھی۔ پھر جس کسی کو میسر نہ ہو، یعنی ایسا نہ کر سکے وہ جو اس کے پاس ایسا اتنا نہ ہو رقم وغیرہ کے مسلمان کی گردن چھڑا سکے، تو روزے رکھے 2 مہینے کے لگاتار اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا حکمت والا۔ اور جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی جزا پہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں داخل رہے گا، اور غضب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا بھی مستحق ہوگا، اس پر لعنت نہیں ہوگی اس اللہ تعالیٰ کی، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اے لوگوں ایمان کرو، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں بس تم تحقیق کر لیا کرو، اور نہ تم کہو ایسے شخص کے لیے جو تمہاری طرف سلامتی ڈالتا ہے، تمہیں السلام علیکم کہتا ہے، تو ان سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو کوئی مومن سلام کرے تو اس کو بغیر تحقیق یہ نہ کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تب تک عرض الحیات دنیا تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس غنیمتیں ہیں زیادہ۔ اچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو اپنے یعنی کہ فوج کو ایک قوم پر جہاد کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم میں ایک شخص مسلمان تھا جو اپنا مال اور اسباب اور مویشی وغیرہ اپنی قوم سے نکال کر علیحدہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تھا، جو وہاں فوج گئی تھی مسلمانوں کی، اس نے مسلمانوں کو السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کافر ہے، اپنی جان اور مال بچانے کی غرض سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کو انہوں نے مار ڈالا، یعنی مسلمانوں نے اس کو مار ڈالا اور اس کے مویشی اور اس کا مال اسباب سب لے لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو تنبیہ اور تاکید فرمائی گئی کہ جب تم جہاد کے لیے سفر کرو تو تحقیق سے کام لو، بے سوچے سمجھے کام مت کرو، جو تمہارے سامنے اسلام ظاہر کرے اس کے مسلمان ہونے کا ہرگز انکار مت کرو، اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، یعنی ایسے حقیر سامان پہ نظر نہیں کرنی چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تھا، بس تم تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے تمام کاموں سے باخبر۔ نہیں برابر ہو سکتے مومنین میں سے بیٹھ رہنے والے مسلمان جو ہے، بیٹھ رہنے والے کا مطلب ہے جو جہاد میں نہیں گئے تھے، پیچھے بیٹھے رہے تھے گھروں میں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کون برابر نہیں ہو سکتے؟ کہ جن کو کوئی عذر بھی نہیں تھا، یعنی ایسے مسلمان جن کو کوئی عذر بھی نہیں تھا وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور وہ مسلمان برابر نہیں ہو سکتے جو جہاد فی سبیل اللہ جنہوں نے کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی یہ دونوں قسم کے جو مسلمان ہیں، ایک تو وہ جن کو کوئی عذر نہیں تھا اور وہ جہاد میں نہیں نکلے، اور دوسرے وہ جو جہاد میں نکلے اور جنہوں نے اپنے مال اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے فضیلت میں۔ اللہ نے بڑھا دیا ہے لڑنے والوں کا، یعنی لڑنے والوں کا عہدہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، وہ لڑنے والے جو کہ اپنے مال اور جانوں کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کا درجہ کس پہ بڑھا دیا ہے؟ ان پیچھے بیٹھنے والوں کو جو کہ جہاد میں نہیں نکلے تھے، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا، اور فضل کیا اللہ تعالیٰ نے مجاہدین پر زیادہ، یعنی کہ فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کے اوپر، درجے میں فضیلت دی ہے، اجر ہے بڑا، درجے ہیں ان کے، مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔
بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ برابر اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کس حال میں تھے تم، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو کمزور پڑے تھے زمین میں، یعنی کہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا حال بنایا اپنا اور کیا کیا تم نے دنیا میں، تو وہ پھر بہانے کرتے ہیں کہ ہم بے بس تھے، ہے تو مسلمان تھے لیکن بے بس تھے کہ ہم نماز روزہ یا اپنی اسلام کے کام نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ یہ بہانہ کرتے ہیں مرتے وقت، تو فرشتے ان سے پھر کہتے ہیں کیا نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع تو تم ہجرت کر جاتے اس میں، یعنی وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے، وطن چھوڑ کے کہیں اور جانے کا حکم ہوتا ہے اگر کوئی اسلام کے کام کو کسی کو کسی ملک میں کرنے نہیں دیتا اور وہ جا سکتا ہے، مطلب وہ طاقتور ہے، جوان ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہجرت کرے وہاں سے تاکہ وہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو تسلی سے آزادانہ طور پہ پورا کر سکے، تو اس لیے ہجرت کا حکم ہوتا ہے، ایسے ملک سے جانا چاہیے۔ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ، بس ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں اور ایسے ہی ملکوں میں بس دنیا کی زندگی گزار دیتے ہیں، تو ایسوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ لیکن اب آگے استثناء آ گیا ہے الا المستضعفین، کہ کن کے لیے چھوٹ ہے وہاں رہنے کے لیے، کن کے لیے چھوٹ ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسلام کے احکامات کو پورا نہیں کرنے دیا جاتا، یعنی جیسے پردہ ہو گیا، نماز روزہ قربانی حج زکوٰۃ وغیرہ مطلب لینے کے وہاں پہ جو ہے اجازت نہیں ہوتی، ایسے ملکوں میں رہنا جائز نہیں ہے۔ لیکن کن کے لیے جائز ہے؟ مگر جو کہ بے بس ہیں مردوں میں سے یا عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، جو کوئی استطاعت نہیں رکھ سکتے، یعنی ان کی طاقت نہیں ہے کوئی اور تدبیر اختیار کرنے کی اور نہ ہی وہ کوئی راستہ جانتے ہیں، یعنی کہ عورت تو ویسے بھی کمزور مخلوق ہے اور بچے بھی، لیکن جو بے بس اور کمزور ہیں ان سے مراد بوڑھے اور بیمار ہیں جو نہیں جا سکتے، یا پھر ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، نکلنے کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے نکلنے کا، بس ایسوں کے لیے امید کی جا سکتی ہے یہ کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جو کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے میں وہ اللہ کی زمین میں پائے گا بہت سی غنیمتیں، بہت سی کشائش پائے گا۔ جو کوئی بھی نکلے گا اپنے گھروں سے ہجرت کرنے کی غرض سے اللہ کے راستے میں اور اس کے رسول کے لیے، پھر آپ پکڑے اس کو موت، بس تحقیق اس کے لیے اس کا اجر واقعہ ہو گیا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یعنی اگر کوئی شخص ڈرتا ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جہاد کریں گے اور ہجرت کریں گے، اور ہجرت کرنے کے لیے وہ کہیں وہ بہانے عذر وغیرہ تلاش کریں کہ ہم نکلیں گے تو ہمیں راستے میں موت آ جائے گی یا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اس طرح مشکل ہے نکلنا وغیرہ، تو ان کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جب تم نکلو گے تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، تم اس کے مقابلے میں وہاں پہ زیادہ کشائش پاؤ گے، زیادہ مال تمہیں دولت ملے گی، لیکن اگر تمہیں موت آ بھی جائے تو تمہارا جو ہجرت کرنا ہے اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، اور تمہیں موت، کیونکہ موت سے تم ویسے بھی نہیں بچ سکتے تھے، چاہے گھروں میں ہوتی وہاں پہ بھی آ جاتی تمہیں موت، تو اگر وہ آ بھی جائے، اگر تمہاری لکھی ہی ایسے ہو تو پھر تم نے کیونکہ گویا کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کیا ہے، اس لیے تمہیں تیرا اجر وہاں پہ اللہ کے ہاں پورا کا پورا تجھے ملے گا اور اللہ تیری بخشش فرمائے گا۔ تو اور بھلا کیا چاہیے؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا، اور جب تم سفر کرو ملک میں، زمین میں، کہیں پہ بھی سفر کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کچھ کم کر لو تم نماز سے۔ تو یہ قصر نماز کا حکم آیا تھا، اس وقت تو آیا تھا یہ جہاد وغیرہ کے لیے سفر کرتے تھے جب مومن، لیکن بعد میں یہ قصر کا حکم ہر ایک کے لیے آ گیا، یعنی کہ اگر 3 منزل سفر ہو، اس کے لیے 3 منزل سفر ہونا ضروری ہے۔ اور اب یہ تخفیف کتنی ہوتی ہے؟ یہ تخفیف ہوتی ہے 4 فرضوں میں سے 2 فرض پڑھ لینا، یعنی 2 فرضوں کو قصر کر دینا۔ اگر تم کو ڈر ہو کہ آزمائش میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر ہیں ہی تمہارے لیے دشمن ظاہرہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو یہ قصر کا حکم خوف جہاد وغیرہ کے لیے سفر کرنے کی وجہ سے آیا تھا، لیکن اب یہ تقصیر کا حکم نہیں، نماز میں تقصیر کا حکم ہر اس سفر میں ہے جہاں مسافت جو ہے وہ 3 منزل کی،
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ، اور جب تم ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے، تو چاہیے کہ ایک جماعت ان کی کھڑی ہو تیرے ساتھ، اور ساتھ لے لے وہ اپنے اسلحہ اپنا. یہ جو آگے نماز سفر پہلے تو بیان ہوا ہے، اور اب اس کے بعد نماز خوف کا بیان ہے، یعنی کافروں کے فوج کے مقابلے میں ہو تو مسلمانوں کو کیسے دو حصے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، تو اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے پڑھنی ہے. تو اس وقت ایک جماعت میں سے کھڑی ہو تیرے ساتھ، یعنی جماعت جو ہے ایک جماعت کھڑی ہو جائے، ساتھ میں اسلحہ بھی اپنا پکڑ لے، پھر جب یہ سجدہ کرے تو ہٹ جائے تیرے پاس سے، اور دوسری جماعت آئے جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی وہ نماز پڑھے تیرے ساتھ، اور ساتھ لے لے وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ. کافر تو یہی چاہتے ہیں کسی طرح سے تم بے خبر ہو جاؤ، یعنی نماز نہیں چاہے ہو جاؤ، تو کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ بے خبر ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے مال و اسباب سے، تو وہ ایک بار کی تمہارے اوپر حملہ کر دیں. تو اس لیے اس طرح سے نماز خوف جو ہے وہ اس طرح سے جہاد وغیرہ میں پڑھ لینی چاہیے، یہ طریقہ کار ہے. اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر تم کو تکلیف ہو بارش سے یا تم بیمار ہو کہ تم اتار بھی رکھو اپنے اسلحے اور ساتھ لے لیا کرو اپنے بچاؤ کا سامان، تو زیادہ اچھا ہے. یعنی ویسے تو اگر تمہارے ساتھ کوئی تکلیف ہے اس کے سفر جب تم مریض ہو یا تمہارے بارش کے پانی کی وجہ سے کوئی تمہیں تکلیف ہوتی ہو اور تم اسلحہ نہیں پکڑ سکتے ہو، تو اس وقت تم اتار کے رکھ سکتے ہو اسلحے کو، لیکن زیادہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنا اسلحہ جو ہے وہ تم اپنے بچاؤ کی خاطر جو ہے وہ لے لیا کرو. یعنی اگر بارش یا بیماری اور کمزوری کی وجہ سے ہتھیار کا اٹھانا مشکل ہو تو ایسی حالت میں ہتھیار اتار کر رکھ دینے کی اجازت ہے، لیکن اپنا بچاؤ کر لینا چاہیے. یعنی کہ ہتھیار دوسرے لے لینے چاہیے، جیسے کہ بچاؤ والے، جیسے زیرہ ہوتی ہے جو خود ہوتی ہے، جو اپنے اوپر لینے سے دشمن جو ہے وہ ان کو مار نہیں سکتا اور تکلیف نہیں دے سکتا، تو اس قسم کے ہتھیار لینے کا حکم ہے پھر اگر دوسرے ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تو. بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. پر جب تم نماز پڑھ چکتے ہو تو یاد کیا کرو اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹے بھی. پر جب تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی تو خوف سے تمہارا جو ہے چھٹکارا ہو جائے دشمنوں کے خوف سے، تو درست نماز ادا کیا کرو. یعنی کہ پھر جو نماز خوف ہے پھر ویسے نہیں پڑھنی، پھر درست نماز کو درست کر لو جیسے کہ نماز عام طور پہ پڑھتے ہیں. بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی ہر حالت میں فرض ہے اپنے مقررہ وقت پر. اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کس طرح سے نماز جو خوف ہے وہ کس طرح کب پڑھنی ہے اور کب جو ہے وہ کس طرح پڑھنی ہے، سارا طریقہ بتایا ہوا ہے. ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم زیادہ ہی خوف ہو دشمنوں کا تو پھر تم اپنی سواری پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو. یعنی دشمنوں کی طرف سے اتنا زیادہ خوف ہو تو اپنی سواری پہ وہیں اپنی اپنی جگہوں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو. اور پھر اس کے علاوہ پھر بھی اگر مشکل ہو رہی ہو یا اسلحہ اٹھانے میں بھی ہو رہی ہو تو پھر اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن اگر اس سے بھی زیادہ مشکل پیش آئے نماز کے وقت میں کہ دشمن بالکل آمنے سامنے ہے اور حملہ کرنے کے لیے فل تیار ہے، تو اس وقت میں پھر ایسا ہے کہ نماز کی قضا کیا جا سکتا ہے صرف اس صورت میں. تو اس لیے یہ جو فرمایا ہے کہ جب تم امن میں آ جاتے ہو خوف سے تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ درست طریقے سے نماز پڑھو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں پر نماز اپنے مقررہ وقت پر ہی اللہ نے فرض فرمائی ہے. اور یہاں پہ جو فرمایا کہ نماز جب تم ادا کر چکو پھر اللہ کو یاد میں کرو، ذکر اذکار میں بھی لگو رہو. یہ ویسے تو یہاں پہ دیکھیں جہاد میں ہے، حالانکہ اتنے سخت جو ہے مشقت میں ہے، اس کے باوجود بھی ان کو نماز کی میں چھوٹ نہیں دی گئی. ہر طریقہ بتایا گیا کہ اس طرح ہو تو ایسے پڑھ لو، ایسے ہو تو ایسے پڑھ لو. اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی ذکر کرو. اور ہم تو ہر ٹائم فارغ ہوتے ہیں، ہمیں ذکر کتنا کرنا چاہیے. ان کو یہ کہا گیا کہ نماز سے جب تم فارغ ہوگی تو ذکر تو اپنے منہ سے کرنا ہے. اللہ کو یاد فرمایا کہ ہر وقت کرو، کھڑے رہ کے بھی کرو، بیٹھ کے بھی کرو، پشتوں کے بل لیٹے بھی کرو. یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ کو بھولو نہیں. یاد میں ہر وقت دل لگا کے رکھو اور ہر وقت اس کو یاد کرتے رہو. کسی حالت میں بھی غافل نہ رہو. غافل دل تو شیطان کا گھر بن جاتا ہے نا. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ صرف وہ شخص کے جس کی عقل اور حواس کسی وجہ سے مغلوب ہو جائیں، البتہ صرف وہی معذور ہے، ورنہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت یاد کرنے میں معذور نہیں ہے.
کیونکہ اس کی زبان ٹھیک ہے، اس کا دماغ ٹھیک ہے، وہ چلتا ہے، وہ جتنا بھی کام کر رہا ہے، جیسے ہم لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہانڈی پکا رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، تو زبان تو کچھ نہیں کر رہی ہوتی ہے نا. تو کہ اتنا یعنی حکم ہے کہ اپنی زندگی کو اب لوگ آخرت کے لیے جو جمع کرنا ہے، کیونکہ جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، جتنا بھی جمع کر لیں گے آخرت میں، جتنی بھی کھیتی یہاں پہ اگا لیں گے تو وہ آخرت میں کام آنے والی ہے. تو اس لیے اللہ کی یاد کو کسی ٹائم نہیں بھولنا چاہیے. کوئی نہ کوئی تسبیح وغیرہ بھی کریں. تو یاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو صرف ہم سبحان اللہ کر رہے ہیں، دل میں گندے خیالات آ رہے ہوں، اور اوپر سے یا پھر یہ کہ اللہ اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر الحمدللہ یا کلمہ پڑھ رہے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے گانے لگائے ہوں، یا ہم تسبیحاں پڑھ رہے ہوں اور ہم ڈرامے دیکھ رہے ہوں. یاد کسے کہتے ہیں؟ یاد کرنا. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کسی کو یاد آ رہی ہے فلاں کی، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوں، ہماری شادی جن کی ہو جاتی ہے، مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی ہے، بہن کی یاد آ رہی ہے، آج مجھے اپنا بھائی یاد آ رہی ہے. تو یاد کا مطلب ہوتا ہے دل سے. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ یاد ہم صرف زبان سے کریں. اللہ کو دل سے یاد کرنا مراد ہے. یاد کرتے ہیں دل سے یاد کرنے کو. یہ اس وجہ سے جب وہ ذکر کیا جاتا ہے تو دل میں بھی اللہ کا جو ہے خیال آنا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے. اور ہمت نہ ہارو ان کا پیچھے کرنے سے. اگر تم بے حرام ہوتے ہو بس پیچھے وہ بھی تو بے حرام ہوتے ہیں جیسا کہ تم بھی بے حرام ہوتے ہو. یہ یہاں پہ جہاد کے بارے میں ہے کہ جب تم جہاد میں ہوتے ہو تو اس وقت ہمت نہ ہارا کرو دشمنوں کا پیچھا کرنے سے، کیونکہ تم اگر بے حرام ہوئے ہو تو وہ بھی جو دشمن ہے بے حرام تو وہ بھی ہوتے ہیں، اور تم تو امید بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ہاں کہ یعنی کہ تمہیں تو جنت کی بشارت بھی ہے، اگر شہید ہو جاؤ تب بھی، اگر غازی ہو کے لوٹو تب بھی. تو ان کو تو یہ بھی امید نہیں ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا. بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کے ساتھ سچائی کے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے. اور نہ تم ہو جاؤ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے. اچھا، یہاں پہ ایک منافق اور ضعیف الاسلام لوگوں پہ جب کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہوتا تھا، یعنی کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو اندر سے گناہ گار کافر ہی ہوتے ہیں، اوپر سے مسلمان ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو ضعیف الاسلام لوگ وہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو ابھی اسلام کی اتنی سمجھ وغیرہ نہیں ہوتی. اس سے مراد ہے کہ اگر ایسے لوگ کسی خرابی کا مرتکب ہوتے ہیں، گناہ کا، تو سزا اور بدنامی سے بچنے کے لیے ہیلا کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں ایسے انداز سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ان کو بری سمجھ جائیں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں بری کر دیا جائے، بلکہ کسی بری ذمہ اپنی بری تہمت لگا کے اس کے مجرم بنانے میں کوشش کرتے ہیں، اور رل مل کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا ہو کہ فلاں کو جو ہے نا بنا دیا جائے، مجرم بنا دیا جائے. چنانچہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک ایسے ہی مسلمان نے، یعنی کہ جو نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی ضعیف تھا اس کا اسلام، تو اس نے کیا کہ دوسرے مسلمان کے گھر میں نقب دیا، ایک تھیلا آٹے کا اٹھایا، چرایا یعنی، اور اس کے ساتھ کچھ ہتھیار وغیرہ بھی چرا کے لے گیا. اس تھیلے میں اتفاقاً سوراخ تھا. چور کے گھر تک راستہ میں آٹا گرتا چلا گیا. چور نے یہ تدبیر کی کہ مال اپنے گھر میں نہیں رکھا، بلکہ رات ہی میں وہ مال لے جا کر ایک یہودی کے پاس امانت رکھ کر آ گیا جو اس کا واقف تھا. صبح کو مالک نے آٹے کے سوراخ پر چور کو جا پکڑا، مگر تلاشی اس کے گھر میں تلاشی لی تو اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، کیونکہ آٹے کی دھاری وہاں پہ بھی جا رہی تھی. ادھر چور نے بھی قسم کھا لی کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ آٹے کو سوراخ تو آگے کو دیکھو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو مالک نے اسی سوراخ پر یہودی کو جا کے پکڑ لیا. اس نے مال کا اقرار کر لیا کہ میرے گھر میں موجود ہے، مگر میرے پاس تو رات کو فلاں شخص امانت رکھ کے گیا، تو میں چور نہیں. مالک نے قصہ حضرت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، وہاں پہنچایا. چور کی قوم اور اس کی جماعت نے اتفاق کیا کہ جس طرح بھی کسی طرح ہو سکے اس پر چوری ثابت نہ ہونے دیں، یہودی کو چور بناؤ. چنانچہ یہودی سے جھگڑے اور آپ کی خدمت میں چور کی برات پر قسمیں کھائیں، یعنی کہ وہ بری ہے، گواہی دی اس پہ. قریب تھا کہ یہودی کو چور سمجھ لیا جاتا اور مجرم قرار دے دیا جاتا. اس پر حق تعالیٰ سبحانہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرما دیا کہ چور یہی مسلمان ہے، یہودی اس میں سچا ہے اور بے قصور ہے، اور ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کی کلی کھول کر سب کو باخبر کر دیا. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول، ہم نے اپنی سچی کتاب تجھ پر اس لیے اتاری ہے کہ ہمارے سمجھانے اور بتلانے کے موافق تمام لوگوں میں نیک ہوں، یعنی کہ تمام لوگ جو ہیں چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، کوئی بھی ہو، کافر ہوں یا مسلمان ہوں، حکم سب کے ساتھ انصاف کا کیا جائے. وہ جو دغا باز ہیں
ان کی بات کا اعتبار اور ان کی طرفداری ہرگز مت کرو، اور ان کی قسم اور ان کی گواہی پر کسی بے قصور کو مجرم مت بناؤ، یعنی ان دغا بازوں کی طرف ہو کر یہودی سے جھگڑا مت کرو۔ فاستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یعنی جو تم سے بھول چک ہو گئی اور جس سے ایک یہودی کو پریشان کیا جو کہ بے گناہ تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور آج بہت جھگڑیاں ان کی طرفداری کر کے کہ جو اپنے دل میں خیانت کرتے ہیں، دغا بازی کی یعنی کہ رکھتے ہیں اپنے دل میں، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دغا بازوں اور گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے، یعنی کہ وہ شرماتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا کہ مسلمان نے چوری کر لی، تو اللہ فرمایا کہ وہ اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کے وقت میں مشورے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہودی پہ ذمہ ڈالنے کا اور مسلمان کو بچانے کا جب وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تب بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بات کا اس وقت اللہ تعالیٰ جب وہ مشورہ کر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ جس بات سے راضی نہیں ہوتا وہ مشورے اس کام کے کر رہے ہوتے ہیں، مشورے یعنی اس کام کے چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تو سب کے اعمال کو گھیرنے والا ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے سب کچھ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو تم وہی ہو کہ تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ بس جو کوئی بھی جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن، یا کون ہوگا جو ان کے اوپر اس قیامت کے دن کا کارساز ہوگا، یعنی کہ آج کے دن تو جھگڑا کر لیا تم نے اس کے بارے میں اور اس کو بچانے کی خاطر، لیکن قیامت کے دن کیسے تم اس کو بچاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کارساز ہوگا اور تم وہاں اس کو بچا نہیں سکتے ہو۔ انصاف کے دن تو اس کو اجر پورا ملے گا، یعنی کہ اس کو سزا ملے گی، اور جو کوئی بھی کرے گا گناہ اور یا پھر ظلم سے اپنی جان پہ برا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشوا لے وہ گناہ تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی کوئی بھی گناہ اگر تم سے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہ بھی گناہ ہو گئے، تو اس لیے فرمایا کہ چھوٹے بڑے گناہ جو بھی تم سے ہو جائیں، جس کسی پہ تہمت لگائی تو وہ تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، کسی کی غیبت کی تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں، مکر و فریب کرتے جو بھی گناہ تم غلطیاں کر لیتے تو اللہ سے اس پہ معافی مانگ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اور جو کوئی بھی کمائے گا گناہ، بس بے شک اس کا گناہ اس کی جان پر ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ اور جو کوئی بھی خطا کرے گا یا گناہ کرے گا یا تہمت لگائے گا کسی بے گناہ پر، تو اس نے اپنے سر پر طوفان باندھا ہے سری گناہ کر کے، اور اگر نہ ہوتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، البتہ ارادہ کر ہی چکی تھی ایک جماعت ان میں سے یہ کہ وہ آپ کو بہکا دے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ آیتیں سنا کے اللہ نے تمہارے اوپر اصل چور کو ظاہر کر دیا، ورنہ آپ تو ناانصافی کرنے ہی والے تھے، تو یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، ورنہ وہ تو بہکانے والی تھی قوم آپ کو، اور وہ بہکا نہیں سکتے ہیں مگر اپنے آپ کو ہی، یعنی کہ ویسے تو وہ بہکا نہیں سکتے ہیں، صرف اپنی جان کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کسی چیز میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے تجھ پر کتاب اور دانائی کی باتیں اور سکھائی ہیں آپ کو جو کہ آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے، اور ہے فضل اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کچھ اچھے نہیں ہیں اکثر ان کے مشورے اچھے نہیں ہیں مگر جو کوئی یہ کہے کہ صدقہ کرنے کو یا نیک کام کرنے کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یعنی صدقہ وغیرہ کرنا، نیک کام کرنا، لوگوں میں صلح صفائی کروانا، یہ جو کوئی یہ کام کرتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو عطا کریں گے اجر بڑا۔ یہاں پر لا خیر فی کثیر من نجواہم سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اکثر مشورے اچھے نہیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ منافق اور ہیلا گر جو لوگ تھے وہ آپ سے کان میں آ کر لوگوں کے سامنے بات کرتے تھے تاکہ لوگوں میں اپنا اعتبار بڑھائیں کہ دیکھو محمد ہم سے ایسے مشورے کرتا ہے اور ہماری ان کے ساتھ بڑی چپ چپاتی باتیں ہیں اور ہمارے مشوروں کو مارتے ہیں۔ تو مجلس میں بیٹھ کر آپس میں بےہودہ قسم کی سرگوشی کیا کرتے تھے، کسی کی عیب جوئی، کسی کی غیبت، کسی کی شکایت کرتے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ جو لوگ باہم کانوں میں مشورے کرتے ہیں اکثر مشورے سے ان کے خیر سے خالی ہوتے ہیں، صاف اور سچی بات کو چھپانے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، یعنی کہ صاف بات ہے سب کے سامنے کرو، اس میں تو کوئی فریب ہوتا ہے، البتہ چھپائے تو اس بات کو چھپائے کہ صدقہ خیرات کی کوئی بات ہے تو اس کو چھپائے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یعنی کہ چپکے کانوں میں کیا بات کرتے ہیں، سچی اور صاف باتیں تو چھپانے کی ہوتی ہی نہیں ہے ان کو ضرورت۔
تو اس لیے فرمایا کہ ایسے جو یہاں پہ غسل کرنے والے لوگ ہیں تاکہ ان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ بغیر خیر کے مشورے دیتے ہیں تاکہ وہ منع بھی ہو جائیں. اور جو کوئی بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ کھل چکی ہے یعنی ظاہر ہو چکی ہے اس پر ہدایت بھی اور پیروی کرے گا غیر رستہ کی، مسلمانوں سے غیر رستہ کی، یعنی کہ سب مسلمان جس رستے میں ہیں اس رستہ کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کرے گا، ہدایت والا رستہ اختیار نہیں کرے گا اور رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، حالانکہ ہدایت کا رستہ کھل بھی چکا ہے، ہدایت کی باتیں کھل بھی چکی ہیں. جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو ہم اس کو اسی کے راستے کی طرف پھیر دیں گے، یعنی جو وہ چاہتا ہے ہم اسی طرف لگا دیں گے اور پھر اس کو ہم ڈال دیں گے جہنم میں. اور کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہے بخش بھی دیتا ہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بس تحقیق وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے. اللہ کے سوا وہ کسی چیز کو پکارتے ہیں سوائے عورتوں کے، یعنی کہ اللہ کے سوا وہ عورتوں کو پکارتے ہیں. اور اگر وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو پکارتے ہیں. لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی یہاں پہ کیا مراد ہے؟ عورتوں کو پکارتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ یعنی ان مشرکوں نے اللہ کے سوا جو اپنا معبود بنایا تو ان بتوں کو جن کو عورتوں کے نام سے نامزد کیا تھا، یعنی کچھ بت بنا رکھے تھے پتھر لکڑی وغیرہ کے جیسے بھی، تو ان کو عورتوں کی تصویریں دے رکھی تھی. اور ابھی بھی ہم ہندوؤں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ عورتوں ہی کی مورتیاں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں. تو اس دور میں بھی یہ تھا کہ انہوں نے عورتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، عورتوں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، ان کو عورتوں کے نام دے رکھے تھے جیسے عزا، منات، نائلہ وغیرہ، تو ان کو وہ پوجتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ پوجتے بھی کیسی چیز کو ہے کہ جو کو ہے مونس، اور پھر یہ کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے. اور شیطان جو سرکش ہے اس کی یعنی کہ پیروی کرتے ہیں، اس کے کہنے میں اس کے بہکانے میں آئے ہوئے ہیں. تو ایسے بہکانے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. دیکھیں اول تو اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانا اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہو سکتی ہے. پھر بنایا تو کس کو بنایا؟ پتھروں کو جن میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہے، بے حس و حرکت ہے. عورتوں کے نام سے موسوم کیا، اور کس کے بتلانے سے ایسا کیا؟ شیطان ملعون کے بتانے سے. ملعون جو کہ ایسا ملعون ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس چیز کو رادہ درگاہ کر دیا، اور جس کی ضلالت کی، جس کی گمراہی کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اور کوئی احمق سے احمق بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس کی بات کو یعنی قبول کرتے ہیں. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ ضرور تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر شدہ گمراہ کروں گا. یہ شیطان نے کیونکہ وعدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے، اور اس نے یہ ٹھانی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سجدہ کیا تھا. جب اس نے سجدے سے انکار کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے جنت سے بھی نکلوا دیا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ قیامت تک کے لیے تو رادہ درگاہ ہے. تو اس کو اس بات کا غصہ تھا، تو اس نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اللہ مجھے اجازت دے اور میں تیرے بندوں میں سے نا ایک حصے مقرر شدہ کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا. تو اللہ نے کہا تھا ہاں تجھے اجازت ہے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو وہ پوری کوشش میں قیامت تک لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس کی کوشش ہے کہ ایمان والے کی جب اس کو ایمان والے کو موت کا وقت آتا ہے اس وقت تک بھی وہ پوری کوشش میں لگا ہوتا ہے کسی طرح اس کو گمراہ کر دوں. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایک حصہ مقرر شدہ تیرے بندوں میں سے ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، اور ان کو بہکاؤں گا، ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو یہ بات سکھاؤں گا کہ اپنے جانوروں کے کانوں کو چیریں، اور ان کو سکھاؤں گا یعنی کہ جو ایسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں نا اپنے لیے کر لیتے ہیں. اب تو کیا رواج ہے کہ پہلے کرتے ہوں گے. تو جس دور کی میں قرآن پاک اترا تھا تو جیسے اس دور میں ہوتا تھا تو زیادہ باتیں وہی لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو سب مشابہ ملتی جلتی آج کے دور میں بھی ہے تو وہ بھی اسی کے زمرے میں آ جاتی ہیں. وہ ایسے کرتے ہوں کانوں اپنے جو جانور ہیں ان کو کانوں کو چیرتے ہوں گے. تو آج تو خیر سے اپنے ہی کانوں کو چیر کے ان کے مرغیاں اور بالیاں ڈالی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے نام کی ڈالی ہوئی ہیں. تو آج تو انسان ہی یہ کام کر رہے ہیں. تو شیطانی کام ہے یہ، جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو ایسی باتیں سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو چیریں، اور میں ان کو سکھاؤں گا کہ وہ اپنی صورتوں کو بدلیں جو اللہ کی گھڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ اللہ کی جو گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جیسے کہ آئی بروز بنانا ہے اس میں شامل ہے، اور اسی طرح سے جو تل بناتے ہیں کھود کے کھدرا کے، اور ایک وہ ٹیٹوز جس کو آج کل وہ چلے ہوئے ہیں وہ بھی مطلب اپنی جلد کو اپنی سامت کو بھی چینج کر رہے ہیں لوگ اب تو.
سرجری کے کروا کے اللہ کی گھڑت کو چینج کرنا کسی بھی طریقے سے وہ اسی میں ہی آتا ہے. یہ شیطانی کاموں میں سے ہے اور یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے. اور جو کوئی بھی شیطان کا دوست ہوگا اللہ سے ہٹ کر جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا پس تحقیق وہ سری نقصان میں جا پڑے گا. وہ تو ان کو امیدیں دلاتا ہے، ان سے وعدے کرتا ہے، اور جو وعدے ان سے شیطان کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتے دھوکے کے سوا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو شیطانوں کی وعدوں سے پہ پورا اترتے، مطلب وعدوں کو مانتے ہوئے اس کے کہی ہوئی باتیں مانتے ہیں. دیکھیں یہ شیطان ہی ہوتا ہے نا جو کسی بھی دور میں کسی بھی رواج کو ترتیب دے دیتا ہے. یہ رواج چل گیا ہے، فلاں کہتا ہے کہ اسے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اس نے بھی ٹیٹو بنوایا، میں بھی جا کے بنوا لوں. میں مثال دے رہی ہوں. اسی طرح سے یہ بھی شیطانی کاموں میں سے ہے نا کہ عورتوں کو لگنے لگ گیا ہے کہ پتہ نہیں آئی بروز بنا کے ہم لوگ کتنے خوبصورت لگتے ہیں، یعنی کہ پتہ نہیں ان کی شخصیت میں کون سے چار چاند لگ جاتے ہیں جن سے ان کو لگ رہا ہوتا ہے. پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر وہ بنواتی ہیں، اور جن کی نہیں بنی ہوتی ہے ان کو پھر وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی نہیں اچھی لگ رہی ہے، یا پھر یہ صفائی کروانی چاہیے، اس سے آنکھیں بہت بڑی لگتی ہیں، شادہ ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت. یہ ان کو شیطان ایسے وعدے دلاتا ہے، ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے زیادہ خوبصورتی شاید کی آ رہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی گھڑت میں تبدیلی کرنے والا شیطانی کاموں کو ماننے والا ہے. اور جیسا کہ یہاں لکھا ہے فقط خسر خسران مبینہ، کہ وہ دور کے نقصان میں جا پڑا. اور یہاں پہ پیچھے بھی ان کی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو کیا اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے ہم دوزخ کو خرید لیتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مان کے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ یہ تل وغیرہ بھی بناتے ہیں، یعنی کہ جسم کو کھود کے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں. پہلے بہت زیادہ دیکھتے تھے، پہلے زیادہ تر پٹھانوں میں دیکھتے تھے، ہوتا تھا یہ زیادہ. تو یہ بھی یعنی کہ یہ ایسا جو ہے کرنا گناہ ہے. اور یہ ان باتوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے. میں نے کتنی ایسی پٹھانی وغیرہ کو دیکھا ہے جن کو مطلب یہ بنے ہوتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتی ہوں، کہتے ہیں بچپن میں ہمارے بنائے گئے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ مٹ جائے. دیکھیں مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذوق شوق دیا، یا پھر ان کو جو ہے سمجھ عطا کر دی بڑی عمر میں جا کے، لیکن وہ بیچاریاں مجبور ہوتی ہیں بڑی عمر کے. بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ایسے بنوا دیے تھے تو ہمیں خود برے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہمیں گناہ نہ دیتا ہو. مجھ سے کئیوں نے مطلب یہ مسئلہ بھی پوچھا، میں نے کہا نہیں آپ سے تو نہیں نہ ہوا یہ، اور اب آپ نے معافی بھی مانگ لی. اگر آپ بھی کرتے خود آپ نے بھی کیا ہوتا، اگر آپ آج معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اور نہیں پائیں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ، یعنی وہ جو جہنم ٹھکانا ہوگا وہاں سے تم بھاگ بھی نہیں سکتے. ورنہ انسان کو کوئی مصیبت پیش آئے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، بندہ وہاں سے بھاگتا ہے، امن والی جگہوں پہ چلے جائے، لیکن وہاں سے جا بھی نہیں سکتے کیونکہ اللہ سے بچ کے کہاں جائیں گے. اور جو آگے پھر یہ سارا کافروں کے بارے میں لکھا ہے جو کہ شیطانوں کو کہنا مانتے ہیں. آگے مسلمانوں کی بات لکھی ہے کہ جو ایمان والے اللہ کے کہنے پہ چلتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ہم جلدی ان کو باغات میں داخل کریں گے، ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. کون سچا ہے اللہ سے باتوں میں؟ یعنی کہ شیطان تو جھوٹی امیدیں اور جھوٹے وعدے دلاتا ہے نا. اللہ کی باتیں سچی ہیں، جو اللہ سے وعدہ میں سچا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو شیطان ہے. نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر. جو کوئی بھی برے عمل کرے گا اس کی سزا ضرور پائے گا، اور نہیں پائے گا اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی بھی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار. جو کوئی بھی اچھے کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہاں وہ اس ایمان والا ہونا چاہیے. بس وہی وہ لوگ ہیں کہ وہ داخل ہو جائیں گے جنت میں، اور ان کا حق ضائع نہیں جائے گا دل برابر بھی. یعنی ان کا حق دل برابر بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، حق ضائع نہیں جائے گا، ان کا پورا ادا کیا جائے گا. اور اس سے بہتر کون ہو، کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی رضا کی خاطر فرما بردار کر لیا ہو اور نیک کاموں میں وہ لگا رہے. اور جو دین ابراہیمی یک طرفہ پہ چلے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مثال دی جاتی ہے. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ دین پہ چلو، دین ابراہیمی پہ چلو، تو ساتھ یہ بھی ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یک طرفہ دین پہ تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دین یک طرفہ پہ چلو، ساتھ ہی یہ اکثر بات لکھی ہوتی ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. دین یک طرفہ کیا ہے کہ شرک نہ کرنا، دین یک طرفہ ہے. ہر ایک مذہب، جتنے بھی مذہب ہیں، اب کافر بھی جتنے ہیں آج کل بھی، جو ان کی اصلی کتابیں ہیں اس کے بیچ میں یہ لکھا ہوا ہے ہر جگہ، کہیں سے بھی صحیح اگر بات مل جائے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. چاہے وہ نبیوں کو نہیں مانتے اور اپنے پیروکار ان کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. کسی کو سکھ جو ہے وہ گرو شروع
مانتے ہیں اور جو ہندو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے کوئی پنڈت شندر کوئی بڑے ہوتے ہیں ان کو مانتے ہیں، لیکن بتوں کی پوجا کرنا کسی مذہب میں بھی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں آگے کسی مطلب جو غلط سے غلط مذہب بھی ہے اس میں بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک بات پہ آ جاؤ، ایک کلمہ پہ آ جاؤ جو برابر ہے ہم سب کا۔ اگر کچھ اور نہیں کرتے تو نبیوں کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، لیکن ایک کلمہ برابر پہ آ جاؤ، یعنی کہ ایک کلمہ برابر کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کے اندر یہ ضرور ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی بنا لیا۔ یہاں تک اہل کتاب نے بھی، اہل کتاب کا تو ظاہرہ ایک ہی بات تھی، جتنے بھی یہودی عیسائی ہیں کہ وہ تو ایک ہی دین پر تھے، اپنے نبیوں کے پیروکار تھے اپنے زمانے میں، ان کو شرک منع تھا اور ان کو اپنے نبیوں کے احکامات پہ عمل کرنا تھا جو ان کو ملے تھے، لیکن بعد میں وہ اختلاف میں اور پھوٹ میں پڑ جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی زیادہ خدا بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے بیٹا اللہ کا بنا کے اس کو بھی خدا بنا دیا۔ عیسائی جو ہے انہوں نے بھی 3 خداؤں کا دعویٰ کر دیا اور 3 خدا کو وہ مانتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے مذہب میں شامل نہیں تھا۔ صحیح مذہب جو ہے اس میں نہیں ہوتا، اور دین یہاں پر لکھا کہ پیروی کیجیے دین ابراہیمی یک طرفہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ان کو اپنا دوست، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قابو میں رکھنے والا۔ اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں رخصت مانگتے ہیں، نکاح کی یعنی رخصت مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں نکاح کی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اجازت دیتا ہے ان کے بارے میں، اور وہ جو کہ تم کو سنایا جاتا ہے قرآن پاک میں۔ پھر حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے، جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا جاتا ہے یعنی حق مہر، اور تم چاہتے ہو کہ ان کو بغیر حق مہر کے ہی نکاح میں لے آؤ، اور حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو کمزور لڑکوں کا یعنی یتیم لڑکوں کا یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف کرنے والے۔ اس صورت کے شروع میں تاکید فرمائی تھی یتیموں کے حق ادا کرنے کی، اور فرمایا تھا کہ یتیم لڑکی جس کا ولی جو ہے وہ مثلا چچا کا بیٹا ہو اگر، تو اسے لگے کہ میں اس کا حق پورا نہیں ادا کر سکوں گا، لڑکے کو اگر یہ لگے اسے کزن کو، تو خود اس لڑکی سے نکاح نہ کرے بلکہ کسی اور سے اس کا نکاح کر دے، اور خود پھر اس کا حمایتی بنا رہے۔ اس پر مسلمانوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا موقوف کر دیا تھا، اور یہ سوچا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم سے کچھ کمی رہ جائے، تو مسلمانوں نے جو ان کی کزنیں وغیرہ یا ان کی جو ایسی عورتیں ہوتی تھی جو یتیم ہو جاتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نہ ہو ہم سے انصاف نہ ہو پائے، تو انہوں نے نکاح کرنا موقوف کر دیا تھا۔ لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو تجربے سے معلوم ہوا کہ بعض ایسی لڑکی کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کا اپنا ولی ہی اپنے نکاح میں اس کو لے کے آئے، کیونکہ جیسی رعایت وہ کرے گا تو کوئی غیر ایسی رعایت نہیں کرے گا، تب مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نکاح کی اجازت مانگی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رخصت بھی مل گئی، اور فرمایا کہ وہ جو پہلی ممانعت سنائی گئی تھی وہ خاص اس صورت میں تھی کہ اگر ان کا حق مہر پورا ادا نہ کرو، اس لیے تو نہیں تھی کہ کسی صورت بھی ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ ان کا حق مہر ادا نہ کرو یا ان سے جو ہے صرف لالچ کی خاطر شادی کر لو اور ان کا حق نہ دو، تو اس لیے منع کیا تھا۔ اس لیے تو منع نہیں کیا تھا کہ کسی صورت بھی نہ کرو۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ غیروں کے پاس جا کے بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں خراب ہوئی ہیں، تو پھر انہوں نے اجازت مانگی، تو پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ اجازت تو تمہیں پہلے بھی تھی۔ اور پھر آگے یتیموں کی بات ہے کہ یتیم جو لڑکے ہیں، پہلے لڑکیوں کی بات تھی، لڑکوں کے حق کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، اور جو ہے ان کو ان کا حصہ دو، ان کے حق میں قائم رہو، یعنی ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، اور جو کچھ بھی کرو گے بھلائی کو، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اور اگر عورت ڈرتی ہو اپنے خاوند کے لڑنے سے یا دل کے پھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں ہے دونوں پر، یہ کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح ہی بہتر ہے۔ یہاں پہ جو ہے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند کا دل اس سے عورت سے پھر جائے، اس کو خوشی کرنے کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے اگر وہ اپنے مہر میں سے یا اپنے نان نفقہ میں سے کچھ کم کر دے، اس کو چھوڑ دے اور راضی کر لے اس کو اپنے ساتھ، تو اس مصلحت میں کسی کے ذمہ گناہ نہیں ہوگا، یعنی دونوں میاں بیوی جو ہے اس میں آپس میں اگر اس وجہ سے مصالحت اور موافقت رہتی ہے
تو بہت اچھی بات ہے، پھر گناہ نہیں ہے دونوں کو۔ البتہ بغیر وجہ کے عورت کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور بلا رضا اس کے مال میں بھی تصرف کرنا گناہ ہے، اپنی مرضی سے یعنی مال کو ایسے کھا جانا، اڑا جانا بھی گناہ ہے۔ اور کیونکہ دلوں کے سامنے ہرس موجود ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، بس بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہیں ان سے باخبر ہے، اور تم ہرگز بھی برابر نہیں رکھ سکو گے عورتوں کو، اگرچہ اس کی ہرس کرو، یعنی چاہو بھی تو تب بھی برابر نہیں کر سکو گے۔ تو بالکل بھی نہ پھر جاؤ کہ ایک کو ڈال کے رکھو، ایک عورت کو ایک طرف، اور ڈال کے رکھو ایک طرف جیسے ادھر میں لٹکی ہوئی۔ اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو، بس بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا، یعنی ایک ہی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ اور ہاں دل کے ملاپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، اور فرمایا کہ تم ان کے ساتھ صحیح طرح سے گزران کرو اور پورا انصاف کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر بھول چوک میں کوئی تھوڑی بہت تم سے ہو جاتی ہے، جیسے محبت ایک طرف ہوتی ہے زیادہ، دوسری طرف کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اگر کبھی تم سے تھوڑی بہت ناانصافی ہو جاتی ہے اور تمہیں بعد میں احساس ہو جاتا ہے، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ سے اپنا گناہ بخشوا لیا کرو، یعنی فوراً سے توبہ کر لیا کرو۔ یعنی کہ ہر ایک کا دل جو ہے وہ اپنے قابو میں تو نہیں ہوتا، محبت اور پیار جو ہے، الفت جو ہے، وہ شاید ایک طرف ہو جائے، لیکن باقی چیزوں میں ناانصافی نہ کرو۔ دل پہ تو جبر نہیں ہے، باقی چیزوں میں اگر ناانصافی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو تمہیں اگر سمجھ آ جاتی ہے تو بعد میں اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی گشائش سے، یعنی کہ اگر جب لگے دونوں میاں بیوی آپس میں گزارا نہیں کر سکتے تو خاوند کو بیوی کو طلاق دے دینا چاہیے تاکہ وہ آگے نکاح کر لے، کیونکہ پھر اللہ فرمایا کہ پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی طرف سے گشائش دے دے گا، اور ہے اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور بتا تحقیق ہم نے وصیت کر دی ہے اہل کتاب کو اور تم کو بھی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے بس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یعنی تمہارا انکار کرنا اللہ کو کچھ بھی نقصان پہنچانے والا ہے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تو آسمان و زمین کی ہر چیز ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کے لائق، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز، اگر چاہے تو تم سے دور کر دے لوگوں، اور تم کو دور کر دے لوگوں، اور لے آئے دوسرے لوگوں کو، یعنی تمہاری جگہ پوری مخلوق کی بدل دے اللہ چاہے تو، اور اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے۔ جو کوئی بھی چاہتا ہے دنیا کا ثواب اس کے لیے بس اللہ کے اس کو یعنی چاہیے، یعنی جو دنیا کی صرف زندگی چاہتا ہے اور وہاں کی عیش و عشرت چاہیے، تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ اللہ کے پاس تو دونوں ہیں، تو وہ کیوں نہ ایسی زندگی اختیار کرے کہ اس کو دونوں دنیا کا اور آخرت کا دونوں کو بھلائیاں اس کو مل جائیں، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا۔ اے لوگو ایمان والو، تم قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ تعالیٰ کی طرف، اگرچہ تم نقصان ہو تمہارا یا تمہارے ماں باپ کا یا قرابت والوں کا، یعنی کہ گواہی جو ہے سچی دینی چاہیے، چاہے تمہارا اپنا نقصان ہو، تمہارے والدین کا پورا نقصان ہو، اور تمہارے اپنوں میں سے کسی کا کیوں نہ ہو، گواہی جھوٹی نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہے غنی یا فقیر، بس بے شک اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خیر خواہ ہے، یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی انسان کسی امیر کا ساتھ دے دیتا ہے، جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ غنی وہ ہے تو اللہ کے پاس سارے مال غنیمت ہیں، تو تمہیں وہ کچھ نہیں دینے والا، اور اگر وہ فقیر ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، تو تم اس کی طرفداری میں غلط گواہی دے دو، تو یہ بھی اللہ اس کا زیادہ خیر خواہ ہے، تم اس کے زیادہ خیر خواہ نہیں ہے، یعنی کہ گواہی کو کسی صورت بھی جھوٹی نہیں دینی ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، بس تم اپنے دل کی پیرویوں پہ عمل نہ کرو، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، انصاف کرنے سے، یعنی کہ انصاف کرنے کے معاملے میں اپنے دل کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم زبان ملو گے یا بچا جاؤ گے، یعنی کہ کچھ بات بتا دو کچھ نہ بتاؤ، گواہی دیتے وقت ایسی بات بتاؤ کہ سمجھ ہی نہیں صحیح طرح سے بات کیا ہے، تو وہ بھی گناہ ہے۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ یعنی بات صحیح طریقے سے بات کو اظہار کرنا چاہیے، بات کو چھپانا نہیں جانا چاہیے۔ اے لوگو ایمان والو، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، وہ جو کہ نازل کی ہیں اس نے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی ایمان لیا وہ جو کہ اس نے نازل کی ہے پہلے سے،
اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا یا اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر وہ بڑھتے ہی رہے کفر میں، تو اللہ ان کو ہرگز بھی بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ خوشخبری دیجیے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا وہ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت؟ بس بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ جیسے کہ بڑے بڑے عہدوں والے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی جو ہے فلاں سے کر لو، تو کافروں کو دوست بناتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں بناتے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے نا، ہمارے حکومت والے کہتے ہیں چلو جی امریکہ کے جو ہے وہ صدر کو دوست بنا لو، فلاں کو دوست بنا لو، لیکن مسلمانوں کو کی خیر خواہی نہ کرو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو عزتیں تم ڈھونڈتے پھرتے ہو نا، جھوٹی عزتیں، تو یہ جھوٹی عزتیں ہیں، سو عزت جو ہے وہ ساری ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور حکم اتار چکا ہے تم پر وہ قرآن میں کہ جب تم سنو اس کی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے وہاں پہ انکار ہو رہا ہو، یعنی کسی جگہ پہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہو، اور جب تم یہ بات سن لو تو اور جہاں پہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں نہ بیٹھو ان کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی جس بھی کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اس کا انکار کیا جا رہا ہو، ایسی باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ یا تو اگر تمہیں اتنی ہمت ہے کہ صاف بات کر سکو، ان کو منع کر سکو، تو وہ کرو، کیونکہ وہ جہاد ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، بے شک تم، ورنہ کیا ہوگا، تم انہی کی مانند ہو جاؤ گے، یعنی انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو جمع کرنے والا ہے اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کے سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ لوگ جو کہ تمہاری طاق میں ہیں، پھر اگر تم کو فتح مل جائے تو اللہ کی طرف سے اگر تمہیں فتح مل جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کافروں کو نصیب ہو جاتی ہے کوئی چیز تو کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا، ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کیا تھا، اور مسلمانوں سے ہمیں بچایا نہیں تھا۔ یعنی یہ منافق ہوتے ہیں جو کبھی ان کی طرف لگتے ہیں کبھی ان کی طرف، بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور ہرگز نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی بھی غلبہ، کوئی بھی راستہ، بے شک منافقین دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے، اور حالانکہ اللہ ان کو دغا دے رہا ہے۔ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ یاد نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مگر تھوڑا بہت، یعنی صرف دکھانے کے لیے۔ ادھر میں لٹکے ہوئے ہیں، وہ ادھر میں لٹکے ہوئے ہیں، درمیان ہے، بیچ ہے، یعنی نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، اور جس کسی کو بھی گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا تو ہرگز بھی نہیں پائے گا وہ اس کے لیے کہیں بھی کوئی راستہ۔ اے لوگوں ایمان والو، ہرگز بھی آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اے لوگوں ایمان والو، نہ تم بناؤ کافروں کو اپنا دوست، مسلمان لوگوں سے ہٹ کر، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا لینا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا یہ کہ تم بنا لو گے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر کوئی الزام سری؟ بے شک منافقین تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ہرگز بھی آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی اگر منافقت پہلے کی بھی تھی تو بعد میں جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنے حالات کی درستگی کر لی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور خالص دین کے اوپر وہ حکم بردار ہو گئے، وہی لوگ ہیں کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ اٹھیں گے، اور جلد ہی دے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا ثواب۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر؟ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا حق مانتے ہو اور یقین رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کسی بھی بری بات کا ظاہر کرنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا، یعنی کسی کی برائی کو نہیں کرنا چاہیے، جیسے غیبت وغیرہ کرتے ہیں تو کھول دیتے ہیں کہ اس کو یہ برائی ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں کسی پہ ظلم ہوا ہو، یعنی کہ کوئی مظلوم ہے تو وہ کسی کو ظلم سنا دے، وہ اس کی ہے تو برائی ہے، لیکن مظلوم کو ظلم سے بچنے کے لیے اس کی برائی سنانا یہ غیبت میں نہیں آتا۔ اگر تم کھول کر کرو گے کوئی بھلائی یا اس کو چھپا کر کرو گے یا معاف کر دو گے برائی کو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، بڑی ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی نے برا کیا ہے تو اچھا تو یہی ہے کہ معاف کر دو۔